الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما معزز حضرات علماء کرام بزرگان دین دور دراز سے تشریف لائے ہوئے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس سال پھر مدرسہ فیض العلوم ٹانٹا کی سالانہ اجلاس میں ایک مرتبہ پھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اس جمعے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس عام کو اس علاقے کے لیے خصوصاً اور پورے عالم اسلام کے لیے عموماً دین کی اشاعت اور حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ میں گزارش کا مختصر وقت کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ یا تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھنا نہیں ہے تو سائڈ میں چلے جاؤ، جس نے بیٹھنا ہو بیٹھے، جس نے بیٹھنا ہو سائڈ میں چلے جاؤ۔ یہ مجلس کے آداب کے بالکل خلاف ہے، جس نے بیٹھنا ہو بیٹھے، جس نے نہیں بیٹھنا ہو سائڈ میں چلے جاؤ۔ یہ چل کے ایک دو منٹ بند کر دیں۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان اور فضل ہم سب پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان ہی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ اس ایمان کے تقاضے پر
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ایمان اور دین پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ محترم حضرات، یہ جو دین کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور اسی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نوازا۔ اس کے علاوہ بظاہر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ ایسے بھی پیدا فرمائے کہ جن کے پاس یہ ایمان کی دولت نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے یا دنیا کا دھوکہ ہے کہ ہمیں وہ بھی کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ جب ایمان والے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بندے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، حلال چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، نفسانی خواہشات جن راستوں کی طرف بڑھاتی ہے ان سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، شیطان وسائل ڈال کر اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھاتا ہے تو ان راستوں سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حالات کے اندر، مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر بیٹھے کیوں نہیں؟ حالات کے اندر، مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر پھر بھی پیچھے جا رہے ہیں، اور جو ایمان کی دولت سے محروم نظر آتے ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو گویا دنیا کی آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بظاہر وہ خوش ہے، کامیاب ہے، مسائل سے چھٹا، مسائل سے بچے ہوئے ہیں، مال و دولت کی ریل پیل ہے، دولت اور عہدے دنیا کے اندر ان کے پاس ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ دیکھیں توڑ کے مجاہدوں سے توڑ بچنا توڑ چکیا، یا میں ہم کو دوان منٹر سب تو روچ کو اوڑ گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کی اور اس میں جتنی چیزیں ہیں اس کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اگر اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے غیر کو یا اپنے نہ ماننے والے کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے چاہیے۔ لیکن اللہ کے یہاں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی ایمان ہے، کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تبھی جا کے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہم نے ایمان کو سمجھا نہیں، ایمان کے تقاضوں پر اپنے آپ کو ڈھالا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے جو مطالبہ کرتے ان مطالبوں پر میں نے اور آپ نے زندگی کو بسر نہیں کیا۔
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ تھے، چنے ہوئے بندے تھے۔ ہم نے ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے حالات میں پھنسا دیا مجھے اور آپ کو، کبھی معیشت کی تنگی، کبھی حالات کا تقاضا، چاروں طرف سے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گھیر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی یاد سے، دین کے تقاضوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو، اپنے گاؤں اور دیہات میں بسنے والے بھائیوں کو نہ خود ان راستوں پر چلے اور نہ ان کو ان راستوں پر چلانے کی کوشش اور محنتیں کی۔ گویا ہم نے اس دولت کی ناقدری کی، دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، نمازوں سے دور ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے دور ہو گئے، ہماری مسجدیں نمازوں سے خالی، ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی، ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی۔ تو گویا ہم نے اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے بغاوت کی، سرکشی کے اندر اپنی زندگی کو ڈالا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ بڑے آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب قرآن و حدیث کے اندر پچھلی قوموں کی تاریخ اور تذکرے میں اور آپ پڑھتے ہیں تو سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اوپر اٹھی اور نگل دیا قوموں، بعض قوموں پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، بعض کو بجلی کی کڑک سے ختم کر دیا، بعض قوموں کی شکلوں کو مسخ کر کے بنگل بنا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب میں نے اور آپ نے دین سے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور رکھا اور کامیابی دنیا کے اندر سمجھی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ کیسے پکڑا؟ کبھی بے وقت بارش برسا کر، ہے نا، بے موسم بارشیں برستی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اس وقت میں اللہ بارش برسا دے، ان دنوں میں بارشیں نہیں برستی، اور جب چاہتے ہیں کہ بارش نہ برسے تو ان دنوں میں کیا ہوگا؟ بارشیں برستی، زمینوں نے پھل اگلنے چھوڑ دیے۔ یہی زمینیں تھیں، یہی زمینیں تھیں، میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھوں سے فصلوں کو اٹھایا، گھروں کے اندر پھل اور اناج رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، باغوں کے اندر پھل ہوتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا، زمینوں نے فصلوں کو کیا کر دیا؟ پھل دینے چھوڑ دیے، باغوں میں پھل ختم ہو گئے، زمین بھی وہی، باغات بھی وہی، درخت بھی وہی، کاروبار بھی وہی، دکانیں بھی وہی، آمدنی کے ذرائع بڑھ گئے، راستے ہم نے بڑھا دیا آمدنی کے، لیکن ہماری آمدنی سکڑ گئی، ہماری فصلیں سکڑ گئی، ہمارے باغوں نے پھل دینے چھوڑ دیے۔ اب اس طرح پہ اور آپ نہیں دیکھیں، وہ اللہ نے برکت اٹھا دی، برکت اٹھا دی، پھر بھی قوم باز نہیں آئی، پھر بھی دین کی طرف نہیں بڑھی، تو اللہ نے اولاد کو نافرمان بنا دیا، اپنے ماتحت لوگوں کو نافرمان کر دیا۔ اب پریشانی کے عالم میں بچے بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، محلے والے بھی پریشان، اسکول کے اساتذہ بھی پریشان، چاروں طرف سے بے چینی اور پریشانیاں۔ لیکن ہم نے ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے راستے اور ڈھونڈے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس گئے،
کہ وہ ڈپریشن میں چلے گئے، پریشانیوں میں چلے گئے، کبھی حکیموں کے پاس گئے، کبھی پیروں کے پاس گئے، کبھی زیارتوں کے پاس گئے، کبھی مولوی صاحب اور امام صاحب کے پاس گئے کہ پریشانیوں نے جھکڑ کے رکھا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے، زمینوں نے پھل دینے چھوڑ دیے، باغوں نے پھل دینے چھوڑ دیے، اپنے محتاط لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی، میں بیمار ہو گیا، پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کاروبار میں برکت نہیں، لاکھوں کما رہا ہوں، لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، جیب خالی ہے، پریشانی کے اندر، رات بھی گزر رہی ہے، دن بھی گزر رہے ہیں، پریشانی۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا، ایشور سمجھ جو کہ گو کیا، وجہ کیا ہے؟ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سادہ اور مفہوم انداز، سادے انداز میں، جب تم دین سے دور رہو گے، جب تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاؤ گے، جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور تعلیمات سے دور ہو جاؤ گے، جب ہماری زندگیاں قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے طور و طریق سے ہٹ جائیں گی، جب ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری جو دنیا کی لائنیں ہیں کمانے کی، جب یہ قرآن و حدیث سے ہٹ جائیں، ہٹے ہیں نا، ہمارے کاروبار ہٹ گئے ہیں نا، کیا سنا ہٹے؟ ہمارے کاروبار ہٹ گئے نا قرآن و حدیث سے، نہ اس شعبہ، کون سا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر میں نے اور آپ نے معلوم کیا کہ بھئی دین یحفظ کیا رہبری شکار ہے، حدیث یحفظ کیا رہبری شکار ہے، قرآن و حدیثت کیا شعور و تتکن چھنے محبوب زندگی گزار ہے، ہم نے اس میں معلوم نہیں کیا۔ اس اگر تجارت کی لائن میں گئے تو تجارت کی لائن میں بھی ہم نے تجارت کے علم کو نہیں سیکھا، تجارت کے مسائل کو نہیں سیکھا، اس لیے ہم نے کیا رکھا؟ جس طرح سے ہمارے پاس دولت آئے، جس طرح ہمارے پاس کمائی پیسہ آئے، اس لیے حرام کے راستے سے بھی، رشوت کے راستے سے بھی، سود کے راستے سے بھی، لیکن ہمیں ان کی برائیوں کا احساس نہیں کہ بھائی سود حرام ہے، اس کی برائی کا احساس دلوں میں رشوت کھانا حرام، اس کی برائی کا احساس دلوں میں نہ چھنا تو یہ نہیں ہو گیا نما نہیں ہوتا ہے بغیر چھنا۔ حالانکہ ہم سنتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ بھائی رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں کے دونوں جہنم میں ہو، یہ ہم سنتے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے ہیں کہ سود کھانے والا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو ہی لوگوں سے اعلان جنگ کیا، دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرے، سمجھو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا بڑا مجرم ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ بھی سے اللہ تعالیٰ جنگ اعلان کرے۔ دو گناہ، ایک گناہ کہا من آذانی ولیًا فقط آذنتہ بالحق، یہ حدیث کے الفاظ کہ بھائی جو میرے کسی ولی کو ستائے، میرے کسی پیارے کو تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے نا۔ اللہ کے کسی بندے کو کوئی ستائے، آج کچھ میں اللہ ستاؤں اس کی سے تو پابند سوم و صلات ہے نا، نماز کا پابند، قرآن پاک کا تلاوت کا پابند، سنتوں کا پابند، اگر ایسا سے چاہیے تو ایسے صورت کمی سے تمسی سے اگر محلے میں کسی کے ساتھ نہیں چلے گی تو مسجد میں جا کے امام صاحب کے ساتھ چلے گی نا،
کسی کے ساتھ نہیں چلیں گے، باہر والے چاہے کچھ بھی کریں، لیکن امام صاحب نے زور سے بات کی تو پورا علاقہ اس کے پیچھے پڑ جائے۔ تو جو کسی اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اور دوسرا جرم کیا ہے؟ وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ جو سود کھائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے میرا۔